السلام علیکم پیارے بچوں، سلامت رہو، خوش رہو۔ کیسے آپ؟ امید ہے کہ اچھے ہوں گے۔ سبق نمبر 4 میں جانداروں میں تغذیہ، یہ سبق ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کا پہلا حصہ یعنی نباتات میں تغذیہ کیسے ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا، اس میں ویڈیو دیکھا، اور بہت ہی گہرائی سے ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ کس طرح ایک پودا اپنے پتے کے اندر کھانا تیار کرتا ہے، اور کس طرح سورج کی کرنوں کا استعمال کر کے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کر کے وہ اپنا کھانا خود تیار کر کے خود کفیل ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہے۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ حیوانات میں تغذیہ کیسا ہوتا ہے، یعنی جو غیر نباتات ہے، حیوانات یعنی آپ ہے اور دوسرے جو چلنے پھرنے والے جاندار ہیں، ان میں تغذیہ کیسے ہوتا ہے، یعنی کس طرح غذا ان کے اندر ہضم ہوتی ہے، اور کس طرح ان کے خون میں شامل ہو کے ان کی نشو و نما ہوتی ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ تو آ، جسم کے تمام افعال کی بہتر انجام دہی کے لیے ضروری اجزاء غذا سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا اس سے پہلے، یعنی ہمارے جسم کو اچھے سے کام کرنے کے لیے، نشو و نما پانے کے لیے بہت سے غذائی اجزاء کی ضرورت ہے۔ یعنی اس میں چربی کی ضرورت ہے، اس میں مٹھاس یعنی شکر کی ضرورت ہوتی ہے، حیاتی ان کی وائٹامن کی ضرورت ہوتی ہے، نیورلز کی ضرورت ہوتی ہے، نشاستہ کی ضرورت ہوتی ہے، پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الگ الگ اجزاء ہے جو غذا میں الگ الگ غذائی صورتوں میں پائے جاتے ہیں، یہ ہم کو الگ سے نہیں ملتے۔ تو آپ دیکھیے، خون کے ذریعے یہ اجزاء جسم کے تمام حصوں کو پہنچائے جاتے ہیں، اور ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ اسی حالت میں خون میں شامل نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے غذا کا مائع میں تبدیل ہونا ضروری ہے۔ پہلے بہت پتلی ہو جاتی ہے، رس بنتا ہے، اس کا مائع بن جاتا ہے، اور تاکہ پھر وہ خون میں جذب ہو سکے، پھر وہ خون میں جذب ہوتی ہے تو خون میں رس جذب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے خون اس کو پھر وہ لے کر جو غذائی اجزاء جو بھی ملتے ہیں، تو جسم میں جہاں جس کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو وہاں تک پہنچاتا ہے۔ دیکھیے، اگر ہمارے انگلی میں کوئی زخم لگا ہو، اب اس انگلی میں زخم بھرنے کے لیے کوئی گولی ہم کھاتے ہیں، تو گولی تو ہم نے کھا لی، وہاں زخم پہ تو نہیں لگایا نا ہم نے، اوپر سے کوئی پاؤڈر ڈال دی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں اندر سے اس کو اچھا کرنا ہے تو ہمیں گولی کھانا پڑتی ہے۔ وہ پیٹ میں جاتی ہے، پھر وہ پتلی ہو جاتی ہے، اس کا رس بنتا ہے، وہ مائع حالت میں تبدیل ہو کے خون میں شامل ہوتی ہے، اور خون میں دماغ کو یہ معلوم ہے کہ یہ دوا کو کہاں پہنچانا ہے، کہاں ڈیلیور کرنا ہے۔ تو جس طرح آپ کے گھر دودھ والا دودھ دے کر جاتا ہے، اخبار والا اخبار دے کر جاتا ہے برابر، وہ ادھر ادھر نہیں ڈال دیتا، اسی طرح وہ دوا وہ زخم پہ جا کے اس کو ریپیئر کرتی ہے، اس کی مرمت کر دیتی ہے۔ اسی طرح پورے جسم میں الگ الگ غذائی اجزاء جہاں جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچائے جاتے ہیں خون کے ذریعے سے۔ یہ پائپ لائن پورے جسم میں ہمارے کی ہوئی ہے۔ حیوانات کی تغذیے میں غذا کھانے سے اخراج تک، پورا باہر نکلنے تک مختلف تغذیاتی مراحل ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے مرحلے ہیں، دیکھیے مرحلے کیا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے غذا کا داخل ہونا۔ آپ کھانا شروع کرتے، چاپنا شروع کرتے، غذا جسم میں داخل ہو جاتی۔ دوسرا ہے انہضام، یعنی غذا کا مائع حالت میں، پتلی حالت میں تبدیل ہونا غذا کا ہاضمہ کہلاتا ہے۔ مائع حالت میں اس کا رس بننے لگتا ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ غذا ہضم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے انجذاب، یعنی ہاضمے کے ذریعے تیار شدہ مائع خون میں جذب کیا جاتا ہے، خون میں وہ شامل ہونے لگتا ہے، تو اسے کہتے ہیں انجذاب ہوا، ایبزارپشن ہوا۔ اس کے بعد ہے استحالہ، یعنی پچنا۔ ہم بولتے ہیں نا پچی کی نہیں، کھانا پچ نہیں رہا، یعنی الٹے ہو جا رہی، یعنی جذب شدہ غذائی مائع جسم کے خلیات اور نسیجوں کی جانب حرکت کرتا ہے اور توانائی مہیا کرتا ہے۔ ہمارے جسم کو طاقت اور توانائی جو ملتی ہے وہ خون کے ذریعے سے، اس کو پچنا کہتے ہیں۔ اب آخری میں کیا ہے؟ اخراج، یعنی جو کچھ بچا کچا پھر ہے، جن غذائی مادوں کا ہاضمہ اور انجذاب نہ ہوا ہو، جو ہضم نہیں ہوئے، جو خون میں جذب نہیں ہوئے، ایسا جو بیکار فاسد مادہ جو ہوتا ہے بیکار کا، وہ جسم سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے گوبر کی صورت میں۔ جیسے کہ گنا آپ نے دیکھا ہے، گنا والا گنے کو خوب پیستا ہے، خوب پیستا ہے، پورا رس نکال دیتا ہے، آخری میں جو بچتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ نکال کے پھینک دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جو جسم میں بھی ہوتا ہے، ارد گرد کے حیوانات کا مشاہدہ کر کے یہ ایک جدول مکمل کرنا ہے۔ یعنی گائے ہے تو گائے کی غذا کی قسم کیا ہے، اس کے نام لکھی، چارہ وغیرہ جو بھی کھاتی ہے، غذا کھانے کا طریقہ کیا ہے گائے کا، وہ کیسے کھاتی ہے، مطلب وہ منہ سے کھاتی ہے اور چاپ کر کھاتی ہے بہت دیر تک، ہے نا۔ پھر مینڈک کا آپ لکھیے کہ اس کی غذا کی قسم کیا ہے، وہ کیڑے مکوڑے وغیرہ کھاتا ہے، اور اس کا کھانے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے غور کیا ہے؟
ابھی پچھلی بارش میں بہت میںڈکا نکلے تھے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کی لمبی زبان ہوتی ہے اور وہ سامنے کیڑے کے جا کر تیزی سے زبان اس پر پھینکتی ہے اور کیڑا اس کو چپک جاتا ہے اور وہ اس کو سالم نگل لیتی ہے. اس کو دانت ہوتے ہیں کہ میںڈک کو نہیں ہوتے. تو یہ یہاں لکھنا ہے. اور نوچنا چبانا چوس نلی کے ذریعے چوسنے سے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ حیوانات میں غذا کھانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. اب اس میں ہے ایک ہے پہلا ہمہ حیوانی تغذیہ، ہولوزوئک نیوٹریشن. تو ہمہ حیوانی تغذیہ ذرا بتائیے تو بھلا، یعنی بتائیے کیا بتائیے. پوچھ رہا ہے کہ امیبا جیسے یک خلوی جاندار غذا کس طرح کھاتے ہیں. اب امیبا یک خلوی جاندار ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہاں جس طرح ایک بڑی بلڈنگ ہوتی ہے لیکن اس کی بنیادی اکائی کیا ہوتی ہے، وہ کس چیز سے بنی ہے؟ وہ ہے اینٹیں. اور اینٹ بھی کس سے بنی ہے؟ مٹی سے، مٹی کے باریک باریک ذرات سے. تو وہ ایک ذرہ اس کا جو ہے وہ اصل اس کی بنیادی اکائی ہے. اسی طرح جاندار کے جو جسم ہیں وہ خلیات سے مل کے بنتے ہیں، اس کو خلیہ بولتے ہیں، بنیادی اکائی. یعنی آپ اس کو الگ الگ کرتے جائیں، ہر چیز کو الگ الگ کرتے جائیں تو آخری میں جو بچتی ہے چیز وہ ہے خلیہ، اس کو الگ نہیں کر سکتے آپ. تو یعنی اپنے انگلی کی ایک پور پہ کروڑوں یا لاکھوں کروڑوں خلیے آ جاتے ہیں. تو اب ایک جاندار تو کروڑوں خلیے سے بنا ہے، ہم سب جانور جو ہیں. لیکن کچھ جاندار ایسے ہیں جو خود بنے ہی ایک خلیے سے. یعنی تصور کیجئے کہ کسی کا گھر بنا ہی مٹی کے ایک ذرے میں ہے، اتنا چھوٹا ہے وہ. تو اس طرح خلیہ یعنی سب سے چھوٹی اور بنیادی حیاتی اکائی ہے. تو وہ امیبا ایسا جانور ہے جو ہوتا ہی ایک خلیے سے بنا ہوا، اتنا چھوٹا ہے. اب وہ کیسے کھائے گا، کیا ہضم کرے گا؟ تو آپ دیکھیے اس کے منہ، اس کو نہ ہاتھ ہے نہ منہ ہے نہ دانت ہے. یہ اس کی تصویر ہے. یہ یک خلوی حیوان ہے. یہ جسم کے کسی بھی حصے سے غذا جذب کر سکتا ہے. اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے. اس کا بھی جو ہے رزق کا انتظام اللہ نے کیا ہے، کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ وہ رزاق ہے، وہ رزق پہنچاتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے. چنانچہ اس نے اس کو کس طرح بنایا ہے کہ دیکھیے یہ غذا کہیں سے بھی جذب کر سکتا ہے. یہ کسی غذائی ذرے کو سب طرف سے گھیر کر اپنے خلیے میں شامل کر لیتا ہے، اس کو گھیر لیتا ہے. دیکھیے آہستہ آہستہ گھیر کے وہ اندر لے جا رہا ہے. اس کے بعد غذائی ذرے پر مختلف خامروں کا عمل ہو کر، یعنی اس پہ کیمیکل چھوڑتا ہو، پھر اس کا ہاضمہ ہو جاتا ہے اور غیر ہضم شدہ حصے کو پیچھے چھوڑ کر امیبا آگے نکل جاتا ہے اپنے کاذب پیروں سے. یعنی پیر تو ہوتے نہیں اس کو لیکن وہ سرک جاتا ہے. کاذب پیر یعنی جھوٹے پیر. اب پیر تو ہوتے نہیں لیکن بس رینگتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے. یہ سمجھیے امیبا، یوگلینا، پیرامیشیم یہ یک خلوی جانداروں کے نام ہیں. ان میں تغذیاتی افعال ان کے خلیے میں ہی انجام پاتے ہیں، کوئی الگ سے ان کو کوئی اعضا نہیں ہے الگ سے. کثیر خلوی حیوان یعنی زیادہ خلیے، کثیر خلیے کس میں ہوتے ہیں؟ کون سے حیوان ہیں جن میں زیادہ خلیے ہوتے ہیں؟ ارے آپ اور میں، یہ سارے بلی، گھوڑے، گدھے، بکریاں، کتے، شیر، سانپ، چھپکلی، یہ کثیر خلیے ہے نا، نظر آتے نا ہم کو، کروڑوں خلیوں سے بنے ہوئے. تو ایسے حیوانوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر تو منہ ہوتا ہے ان کے اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو لیکن کیڑوں میں غذا کھانے کے لیے خاص اعضا ہوتے ہیں. مثلا جھنگر ہے، ناک توڑا ہے. کترنے والے کیڑے ہیں تو کترنے والے حشرات میں منہ میں پائے جانے والے جبڑے جیسے اعضا اہمیت رکھتے ہیں. تتلی کیسے غذا حاصل کرتی ہے؟ نلی جیسی سونڈ ہوتی ہے اس کی، اس سے وہ اپنا پھولوں پہ بیٹھ کے رس چوستی ہے. مچھر اور کھٹمل سوئی جیسے ایک نلی ہوتی ہے، منہ کے اعضا کو جسم میں داخل کر کے نلی جیسے عضو سے خون یا رس چوستے ہیں. تو سب کو الگ الگ اعضا خدا نے دیے ہیں بنانے والے نے، اور بڑے خوبصورت دیے ہیں اور وہ اپنی غذا اسی سے حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ حیوانات جو ہیں یہ کون سی قسموں میں ہوگی ان کی جماعت بندی اگر کرے تو؟ غذائی عادتوں کے حساب سے. یعنی اس میں گوشت خور کون ہے اور کون ہے جو صرف نباتات کھاتا ہے. اب اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں. غذا کی قسموں کے لحاظ سے حیوانات کی درج ذیل قسمیں. اب دیکھیے غذا کی قسموں کے لحاظ سے سبزی خور حیوانات، صرف سبزی کھانے والے حیوانات کون کون سے؟ بولیے، آپ خود بولیے، سوچئے. کون ہے جو صرف سبزی کھاتے، چارہ کھاتے، گوشت نہیں کھاتے؟ ہاں پہچان لی صحیح آپ نے. سبزی خور جیسے گھاس کھانے، بیج پھل کھاتے نا، کون ہے؟ بکری ہے آپ کے آس پاس ہے، گائے ہے، بھینس ہے، خرگوش ہے. اس طرح گوشت خور حیوانات کارنیورس. کچھ حیوانات یعنی غذا کھانے کے لیے دوسرے حیوانات پر منحصر ہوتے ہیں.
جیسے سبزی خور حیوانات کو کھانے والے، کیڑوں کو کھانے والے ایسے جانور ہوتے ہیں، کیڑے بھی کھائے جاتے ہیں، اور سبزی کھانے والے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، جیسے شیر وغیرہ ہے، بکری، ہرن وغیرہ ان کو کھا جاتا۔ اور ہمہ خور حیوانات، یعنی کچھ حیوانات غذا کے لیے حیوانات اور نباتات دونوں کا استعمال کرتے ہیں، دونوں کو کھاتے ہیں۔ کون سے ایسے جانور جو سبزی ترکاری بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں؟ ہاں، آپ، ہم، اور بندر ہے، چمپانزی ہے، ہاں، مرغے بھی ہیں۔ دیکھیے یہ جانور کتنا اچھا ہے۔ وسطی اور جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا جانور جو چونٹیاں کھاتا ہے، مورخور ریچھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں اود بلاؤ پایا جاتا ہے، انٹرنیٹ سے اس کی تصویریں حاصل کیجیے۔ ہمارے آس پاس پائے جانے والے مختلف جاندار اپنی غذا کے حصول کے ساتھ ساتھ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا کام بھی کرتے ہیں، اس لیے انہیں خاکروب اور تجزیہ کار کہتے ہیں۔ یہ قدرتی کارپوریشن ہے، جس طرح کارپوریشن کی گھنٹا گاڑی آتی ہے اور ہمارے گھروں سے کچرا اٹھا کر لے جاتی ہے، نالیاں صاف کرتے ہیں، اس طرح قدرت کا بھی کارپوریشن ہے، جو اس طرح کی جو کچرا وغیرہ غذائی چیزیں اطراف میں پڑی ہوئی ہیں، سڑی ہوئی ہیں، ان کو کھا لیتی ہے اور صاف کر دیتی ہے۔ خاکروب یعنی یہ دیکھیے، یہ مردہ حیوانات کے جسموں سے غذا حاصل کرتے ہیں، مثلا لکڑ بھگا، گیدڑ، کوے، یہ مرے ہوئے جانوروں کو نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں اور صاف کر دیتے ہیں۔ یہ چوتھی قسم تھی۔ پانچویں قسم کون سی؟ تجزیہ کار، ڈیکمپوزرس، یعنی چند خوردبینی جاندار ہوتے ہیں، یعنی بہت باریک خلیے کے جسامت کے اتنے باریک باریک جاندار ہوتے ہیں، جو مردہ اجسام کے باقیات، سڑے ہوئے گلے ہوئے مرے ہوئے جو لاشیں رہتی جن جانوروں کی، ان کے اور کچھ اشیاء کے سڑنے سے غذا حاصل کرتے ہیں، جبکہ کچھ قدرتی مادوں کے سڑنے کے عمل کے ذریعے خوردبینی جانداروں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو باریک باریک کیڑے ہوتے ہیں جو لاشوں کو کھا جاتے ہیں۔ اب ایک ہے یہ تو یہ تھی دیکھیے قسم ہمہ حیوانی تغذیہ والوں کی، ہمہ حیوانی تغذیہ، الگ الگ اقسام کی تغذیہ جن کا ہوتا ہے۔ اب ایک ہے گند خور تغذیہ۔ کچھ حشرات یا خلوی خوردبینی جاندار مردہ اجسام یا فضا کی مائع نامیاتی مادوں کو جذب کر کے گندگیوں کو کھانے والے جانور ہوتے ہیں، ان کا غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اسے گندخور تغذیہ کہتے ہیں۔ جیسے مکڑی، چیونٹی، گھریلو مکھی، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیڑے مکوڑے اور ایسی گندی چیزیں یہ سب کھا لیتے ہیں۔ طفیلی تغذیہ، اب دیکھیے، اب کیا پالتو کتے اور باڑے میں بھینس کے جسم پر آپ نے چھوٹے چھوٹے حیوانات دیکھے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے بھینس پہ، گائے بیل پہ ایک گوچھڑی آتی، مکڑی کی جیسی یا مکھی کی جیسی نظر آتی ہو، یا بکری پہ آپ نے دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھے تو آپ دیکھیے، جا کے پوچھیے بکرے والوں سے گوچھڑی کیا رہتی، بولنا وہ بکری کا خون چوس لیتی، اس پہ رہتے ہو، ان کی پالوں میں رہتی ہو، جوئے جیسا بولتے ہیں۔ یہ حیوانات ان کی غذا کہاں سے حاصل کرتے ہوں گے؟ اب ان کی غذا کہاں سے ملتی ہو کیڑوں کو؟ ظاہر ہے وہ جانور کا خون چوستے رہتے ہو۔ اب پیٹ میں گول دودھ رہتے، پیٹ میں کیڑے ہو جاتے، ہے نا، الایا ہو جاتے، تو وہ غذا کہاں سے حاصل کرتے ہوں گے؟ وہ ظاہر ہے جو انسان یا جانور جو کھانا کھاتے ہیں تو ان کے آنتوں میں یہ کیڑے پنپتے ہیں اور ان کا کھانا وہی کھا جاتے ہیں۔ تو کچھ حیوانات غذا کے لیے دیگر جانداروں پر منحصر ہوتے ہیں، یہ ان سے غذا حاصل کرتے ہیں، اس کو طفیلی تغذیہ کہتے ہیں۔ کچھ حیوانات جسم کے بیرونی حصے پر رہ کر خون چوس کر غذا حاصل کرتے ہیں، اس طریقے کو برو طفیلی تغذیہ کہتے ہیں، جیسے کہ جو ہے، چچڑی ہے، کھٹمل ہے۔ چپٹے دودے، گول دودے ہمارے جسم کے اندر رہ کر خون کے ذریعے غذا حاصل کرتے ہیں، یا راست غذا جذب کر لیتے ہیں، ڈائریکٹ کھانا کھا لیتے ہیں، یا خون چوستے رہتے ہیں اندر ہاتھوں میں۔ تو یہ جو کیڑے رہتے ہیں اندر ہاتھوں میں کے الایا، اس طریقے کو درو طفیلی تغذیہ کہتے ہیں، کیونکہ اندر ہوتے ہیں، اندرونی جسم میں ہوتے ہیں، اس لیے درو طفیلی تغذیہ کہتے ہیں، اور جو بیرون میں ہوتے ہیں انہیں برو طفیلی تغذیہ کہتے ہیں۔ یہ حیوانات درو طفیلی طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے سبق ختم ہو گیا، اس میں ہم نے جانداروں کو تغذیہ پڑھا، ہم نے دیکھا کہ تمام جاندار حیوانات یا نباتات کس طرح اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، کس طرح وہ ان کے اندر ایک موافقت پیدا ہو گئی ماحول کے اعتبار سے، کس طرح وہ بدل گئے ہیں، اور کس طرح ان میں تبدیلی اور ارتقا ہوا ہے، اور خوبصورت انداز سے کس طرح وہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اور نباتات تو زیادہ تر سب خود کفیل ہوتے ہیں، اپنا کھانا خود بناتے ہیں، کسی کو مارتے نہیں، لیکن زیادہ تر جو جاندار ہوتے ہیں حیوانات وغیرہ وہ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے سوالات کے جوابات ہیں، آپ نے اگر سبق اچھے سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو آپ ضرور ان سوالات کے جوابات دے دیں گے، مجھے امید ہے۔ ان سوالات کو اچھے سے پڑھیے اور پھر ان کے جوابات آپ خود ڈھونڈیے۔ پہلا سوال ہی بس میں سمجھا دوں گا، شیر کی غذا کی قسموں کے لحاظ سے درجہ بندی کیجیے۔ شیر، گائے، گدھ، وہ جو گدھ ہے نا، بڑا چیل سے بڑا جو ہوتا ہے،
لاشوں کو کھاتا ہے. جراثیم باریک باریک جراثیم جو نظر نہیں آتے آنکھوں سے. ہرن، بکری، انسان، پھپھون، ببر، شیر، بھینس، چڑیا، مینڈک، جھینگر، چچڑی، ان کو جو ہے درجہ بندی کر رہا ہے. درجہ بندی یعنی غذا کی قسموں کے لحاظ سے. اوپر جو پڑھے نا ابھی ہم نے یہ غذا کی قسمیں جو ہے کہ ان میں سے دیکھنا ہے، آپ نکال دینا ہے اس میں سے سبزی خور کون سے ہے، گوشت خور کون سے، ہمہ خور کون سے، خاکروب کون سے، گند خور کون سے، طفیلی کون سے، الگ الگ نکال کے ان کو لکھ دینا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے بول کے. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اس کو دوبارہ پڑھیے، اچھے سے سمجھیے. تب تک اگلے سبق کے لیے خدا حافظ.